آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ احرام کیا ہے، احرام کے لفظی معنی کیا ہیں اور عورت کو حج یا عمرہ کرنے کے لیے احرام کے طور پر خصوصی اسکارف لینا کیسا۔ تو آئیے پہلے جانتے ہیں کہ احرام کیا ہے۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، یاد رکھیے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ چاہے نماز، روزہ، احرام کچھ بھی ہو، اگر دل میں نیت موجود نہ ہو تو صرف زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر لینے سے نیت نہیں ہو سکتی، اور نیت کے الفاظ عربی زبان میں کہنا ضروری نہیں، اپنی مادری زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ زبان سے کہنا لازم ہی نہیں، صرف دل میں ارادہ بھی کافی ہے۔ ہاں، اگر زبان سے کہہ لیں گے تو زیادہ افضل ہے، اور عربی زبان میں زیادہ بہتر، کیونکہ یہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی زبان ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ جب عربی زبان میں نیت کے الفاظ کہیں تو اس کے معنی بھی ضرور ذہن میں ہونے چاہیے۔ نمبر 2، تلبیہ یا اس کے قائم مقام کا پڑھنا۔ نمبر 3، احرام شروع ہوتے ہی اس کی پابندیوں کو پورا کرنا۔ آئیے اب احرام کے لفظی معنی جانتے ہیں۔ احرام کے لفظی معنی ہے حرام کرنا، کیونکہ احرام باندھنے والے پر بعض حلال باتیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ احرام والے مرد کو محرم اور خاتون کو محرمہ کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت کو حج یا عمرہ کرنے کے لیے احرام کے طور پر خصوصی اسکارف لینا ضروری ہے یا وہ اپنے عبائے میں بھی عمرہ کر سکتی ہے؟ تو آئیے اس کا جواب جانتے ہیں۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، حج یا عمرہ دونوں کی نیت کر کے تلبیہ پڑھتے ہیں، جس سے بعض حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، اس کو احرام کہتے ہیں۔ اور عمومی طور پر ان 2 انسلی سفید چادروں کو احرام کہہ دیا جاتا ہے جو حالت احرام میں استعمال کی جاتی ہیں، لیکن یہ چادریں احرام نہیں ہیں، صرف مردوں کے لیے اس وجہ سے ضروری ہیں کہ مردوں کے لیے حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا پہننا حرام ہے، لیکن عورتوں کے لیے ایسا نہیں ہے، انہیں حالت احرام میں سلے ہوئے کپڑے، موزے، دستانے پہننے کی اجازت ہے، بلکہ چہرے، دونوں ہاتھ پونچھوں تک، قدم اور ان کی پشت کے علاوہ حسب معمول اپنا سارا بدن چھپانا فرض ہے۔ صرف چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہے کہ اس کو حالت احرام میں اس طرح چھپانا کہ کپڑا وغیرہ چہرے کو ٹچ کر رہا ہو تو یہ عورت کے لیے حرام ہے۔ ہاں، اجنبیوں سے پردہ کرنے کے لیے چہرے کے سامنے چہرے سے جدا کسی چیز کی آڑ کر لے، مثلاً گتا وغیرہ، یا ہاتھ والا پنکھا چہرے کے سامنے رکھے، لہٰذا عورت اپنے عبائے میں یا کسی بھی قسم کے کپڑے جن میں چہرے کے علاوہ سارا جسم چھپا ہوا ہو حج یا عمرہ کر سکتی ہے۔ آج کل احرام کے نام پر سلے سلائے اسکارف بازار میں بکتے ہیں۔ معلومات کی کمی کی بنا پر خواتین اسی کو احرام سمجھتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حسب معمول سلے ہوئے کپڑے پہنیں، ہاں اگر مذکورہ اسکارف کو شرعاً ضروری نہ سمجھیں اور ویسے ہی پہننا چاہیں تو منع نہیں۔ تو واضح ہوا کہ خاص احرام کے نام پر جو بازار سے اسکارف ملتا ہے وہ پہننا ضروری نہیں ہے۔ خواتین اپنے عبائے میں یا اپنے کپڑوں میں ہی حج یا عمرہ کر سکتی ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ ہاتھ کلائیوں سے نیچے نیچے پونچھوں تک اور قدم اور اس کی پشت کھلی رکھ سکتی ہے، مگر چھپانا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ بہتر ہے دستانے اور موزے پہن لے۔ ہاں، چہرہ ہرگز نہیں چھپا سکتی، کھلا رکھنا ضروری ہے، مگر جو طریقہ بیان ہوا چہرے سے جدا کسی چیز کی آڑ کر لے، اس صورت پر عمل کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور خواتین پی کیپ والا نقاب بھی پہن سکتی ہیں، مگر یہ احتیاط ضروری ہے کہ چہرے سے ٹچ نہ ہو۔ اس میں یہ اندیشہ رہے گا کہ تیز ہوا چلے اور نقاب چہرے سے ٹچ ہو جائے یا بے توجہی میں پسینہ وغیرہ اسی نقاب سے پہنچنے لگے، لہٰذا سخت احتیاط رکھنی ہوگی۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، جو باتیں احرام میں ناجائز ہیں اگر وہ کسی مجبوری کے سبب یا بھول کر ہوں تو گناہ نہیں، مگر ان پر جو جرمانہ مقرر ہے وہ بہرحال ادا کرنا ہوگا۔ اب یہ باتیں چاہے بغیر ارادہ ہوں، بھول کر ہوں، سوتے میں ہوں یا جبراً کوئی کروائے، ہر حال میں جرمانہ ادا ہی کرنا ہوگا۔ دعا ہے پروردگار پاک سے کہ وہ ہم سب کو حج و عمرہ کی سعادت عطا فرمائے اور احرام کے دوران ہونے والی پابندیوں پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔